السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں FTM 105۔ میں ہوں فاروق طیب۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ابو ہریرہ شریعہ کالج لاہور کے لیکچرار اور مذہبی اسکالر محترم طلحہ افضل عارفی صاحب۔ حافظ قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ، مذہبی اسکالر بھی ہیں اور کالج کے لیکچرار بھی ہیں۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک مین ٹاپک نہیں ہے، اس میں کافی ساری باتیں ہیں، لوگوں کے کمنٹ آئے تھے، سوال آئے تھے، ان کا جواب دینے کے لیے آپ کے سامنے ان کو انوائٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ بہت اچھے جواب دیں گے۔ وہ کچھ سوال یہ ہیں کہ معاشرے میں پائی جانے والے توہمات اور بدشگونی کے بارے میں اس میں کچھ مثالیں دے کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ رزق اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے کہ گھر میں جھاڑو دو، شام ٹائم کا جھاڑو کھڑا نہیں کرنا، اور گھر میں بیٹی کی شادی کرو تالا نہیں دینا، اس کا رزق کو تالے لگ جائیں گے۔ اس طرح کے مختلف قسم کے ہیں کہ جو لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں اور اس طرح کے کام کرتے بہت ڈرتے ہیں۔ اس بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے محترم طلحہ افضل عارفی صاحب، جن کا تعلق ہے عارف والا سے، اور لیکچرار ہیں یہ ابو ہریرہ شریعہ کالج لاہور کے۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں اس پہ آج بات کرنی ہے۔ پہلے ابتدائی ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں، پھر آگے جو میرے ذہن میں سوال آئیں گے، جو میرے کے پاس نوٹ ہیں وہ آپ سے کرتا رہوں گا۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں FTM 105 کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس بہترین ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مجھے انوائٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جو آپ نے سوال رکھے ہیں کہ شام کے وقت جھاڑو دینا یا بیٹی کو جہیز میں کوئی تالا وغیرہ دینا، اس سے رزق میں کمی آتی ہے، یا اس طرح کے جو توہمات ہیں، جی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق رزق کے ساتھ لوگ جوڑ دیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ ہی ایک اور بات ہم ایڈ کرتے ہیں کہ کوئی میسیج آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی اتنے لوگوں کو دیں آپ کو کوئی خوشی ملے گی، یا پھر آپ کو جو اگر آپ نے یہ آگے فارورڈ نہ کیا تو اس سے آپ پہ کوئی پریشانی آ جائے گی، یا رزق میں تنگی ہو جائے گی، یا مال میں کوئی نقصان ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کے لیے آپ اپنا عقیدے کے طور پہ اس بات کو سنیں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ وہی چاہتا ہے جس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ کتاب و سنت میں اسباب موجود ہیں رزق میں بڑھوتی کے اور کم ہونے کے بھی۔ مثال کے طور پہ تقوی اختیار کرنا، صلہ رحمی کرنا، استغفار کرنا، یہ ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بندے کا رزق بڑھتا ہے۔ اور پھر گناہوں میں، معصیتوں میں پڑ جانا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنا، ظاہراً یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان سے بھی جو ہے نا وہ رزق کے اندر کمی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی کا یہ سبب ہے۔ لیکن یہ جو باتیں ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہیں، ان باتوں کی اصل حقیقت کوئی نہیں ہے۔ ان کو کہتے ہیں کہ یہ توہمات ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر اوہام ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، اگر ہم نے یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا۔ اس کی پیچھے کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ثبوت نہیں ہے، صحابہ کرام سے نہیں ہے، قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی جاہلوں والی باتیں، جاہلیت کی باتیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر پختہ ہو چکی ہیں کہ بھئی شام کے وقت جھاڑو نہیں دینا، اس سے رزق میں کمی ہوتی ہے، یا پھر کوئی آپ نے اور کام کیا اس سے رزق میں کمی ہوگی کہ تیل گر جائے یا دودھ کا گرنا، اس کو لوگ جو ہے وہ اچھا نہیں، منحوس سمجھتے ہیں، اور اس سے پھر رزق میں کمی بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو عربی کے اندر الطیارہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی ہے۔ پھر اس نحوست کے عقیدے کا ذہن میں آ جانا
اس بدشگونی کا آ جانا یہ پھر ہمیں وہ کام کرنے نہیں دیتا. مثال کے طور پہ جو کوئی بندہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شام کے وقت نہانا نہیں چاہیے، اس سے کوئی نقصان ہوگا. اگر بندہ اسی وجہ سے شام کے وقت نہانا چھوڑ دے کہ میرا کوئی نقصان ہوگا، یہ بدشگونی ہے. یا نہا یہ لیتا ہے نہا پھر وہ سکتا کام ہے. نہیں کرتا، ڈرتا ہی ہاں وہ کام روک لیتا ہے اس وہ روک لیتا ہے. یعنی اس طرح کے معاملہ یا جھاڑو کو روک لے. رسول اللہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ توہمات، بدشگونیاں جو ہیں یہ ہمیں کسی کام سے روکے نہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا عقیدہ بتلایا ہے کہ اس طرح کے تمام تر جو اعمال ہے، جب بندے نے کوئی کام کرنا ہو نا تو اللہ سے پھر دعا کرے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت. مجھے یاد ہے استخارے سے بہتر کوئی کام نہیں ہو سکتا اس معاملے میں. ہاں، استخارہ جو ہوتا ہے وہ اس کا بھی ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ بہت عجیب سے اس کو رنگ دیا ہوا ہے اور عجیب طریقے سے لوگ بیان کرتے ہیں. اب استخارے کے لفظ پہ غور کیا جائے تو معنی اس کا سمجھ آتا ہے خیر طلب کرنا. بندے نے جو خود کام کرنا ہے نا اس کے لیے وہ اللہ سے مشاورت کرے، اللہ سے اس کام میں خیر کا مطالبہ، چوری تلاش کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے. ہاں، یہ جو ہوتا ہے پھر اس کے لیے یہ بھی کرتے ہیں کہ چینلز بنے ہوئے ہیں، ان پہ وہ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی لوگوں کو صحیح بات کی طرف جو ہے وہ مائل نہیں کرتے، صحیح بات انہیں نہیں بتلاتے کہ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے، استخارہ یہ نہیں ہے جو چینلوں پر ہو رہا ہے. اور یہ بات جو ہے کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ اس بات پہ اتفاق ہے. جو اصل علماء ہیں نا ہر مکتبہ فکر کے وہ یہی بتلاتے ہیں کہ استخارہ جو ہے وہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے کسی کام میں کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو اس میں آپ خیر ڈال دیجیے، اس کو بہتر بنا دیجیے میرے حق میں. اور ایک بات اس کے ساتھ یہ بھی کہ یہ نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو اب میں استخارہ کروں، یا میں نے تہجد شروع کرنی ہے تو استخارہ کروں، یا میں نے حج کے لیے جانا ہے، عمرے کے لیے جانا ہے. اچھے جو نیکی کے کام ہیں ان میں نہیں ہے اور اپنے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے لیے بھلائی ہے، یہ بھلائی ہے، ان کے اندر یہ بھلائی کرنی ہے. ہاں کوئی دنیاوی آپ کا معاملہ ہے وہ کرنا ہے، بیٹی کا بیٹے کا تب جی کر جی، سکتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر کا بندے کو طالب ہونا یہ ہے استخارہ. اب تو کاروبار بن گیا استخارہ، 500 روپے میں استخارہ کرتے ہیں، ان کو مجھے لگتا ہے دعا بھی نہیں آتی ہوگی. جی جی ایسے ہی ہے. یعنی کہ مجھے یہ سمجھائی کہ ہر کام سے پہلے استخارہ اچھے کام کے لیے، ایک تو عبادات ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ آپ کے لیے بھلائی بھلایا خیر ہی خیر ہے. ایک اس کے علاوہ کام جو ہمارے ہیں ضرورت کے لیے ہیں، کوئی کام کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی بزنس شروع کرنا ہے، کوئی جائیداد لینی ہے، دینی ہے، کسی سے ڈیلنگ کرنی ہے، آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوگی. اور اس میں ضروری میں سمجھتا ہوں کوئی خواب آنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. خواب نہیں، یہ بھی جو بات ایک ٹرینڈ بن چکا ہے لیکن اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بہتر ہوگا اللہ آپ کے حق میں اگر بہتر ہوگا تو اس کو کر دیں گے، نہیں ہوگا تو اس سے آپ کو روک لیں گے. یعنی کہ اس میں دل مطمئن ہو جائے گا، اگر اچھا ہوا تو دل مطمئن ہو جائے گا، رستے آسان ہو جائیں گے. یہ تو ہمارا توہمات کے بارے میں بہت اچھا جو خلاصتاً سمجھ آ گئی. اس کے بعد میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بیماریوں کے بارے میں، جیسا کہ سائنس ثابت کر چکی ہے کہ بیماری ایک دوسرے سے لگتی ہے، احتیاط کیا جائے، انجیکشن استعمال نہیں کرتے ایک دوسرے کو لگے. مین پوائنٹ یہی ہے اس میں کہ بیماری ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے. کیا اس میں بیماری متعدی ہوتی ہے، چھوت ہوتی ہے واقعتاً؟ جی، بیماری کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ دیا ہے لا عدویٰ، کہ کوئی بھی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی کہ ایک سے دوسرے کو لگے، دوسرے سے تیسرے کو لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو ایک اعرابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی اونٹ ہوتے ہیں صحیح سلامت، ان اونٹوں کے باڑے میں ایک باہر سے دوسرا اونٹ آئے جس کو خارش لگی ہو تو اس کے ان اونٹوں میں آنے کی وجہ سے اوروں کو بھی خارش لگ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد الاول، جو پہلا تھا جس کو خارش لگی تھی اس کو کس سے لگی تھی؟ یہ سوالیہ انداز سے آپ نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ بیماری بذات خود ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. بیماری کے متعلق یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بیماری کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے اور اللہ کی منشا سے ہی کسی کو بیماری لگتی ہے، پھر اللہ ہی اس بیماری کی شفا بھی دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں حوالہ تو مجھے یعنی آپ سمجھتے ہوں گے کہ بیماری سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یعنی کہ خطرناک چیز سے بھاگتے ہو. جی، وہ کوڑ کے متعلق ہے. تو اس حدیث کو اس کے ساتھ اگر ملایا جائے تو دو مفہوم بن سکتے ہیں. ایک جو پہلے میں نے بتلا دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی، لیکن وہ جو بیمار ہے اس سے میل جول، اس کے ساتھ زیادہ تعلقات جو ہیں اس کی بنا پر یہ کام ہوتا ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ چند بیماری ہیں، مثال کے طور پہ یہ کوڑ ہے نا، کوڑ، اس بیماری کے متعلق آ گیا، رسول اللہ نے الگ سے وضاحت کر دیا کہ اس سے بھاگو، تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ دونوں مفہوم جو ہیں وہ اس سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ذاتی طور پر بیماری ناظرین جو میں سمجھا ہوں کہ خود متعدی نہیں ہوتی، نہیں لگتی، لیکن اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن احتیاط ہمارا حق احتیاط کر لینا چاہیے۔ یہ سائنس کہتی ہے، بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ انجیکشن نہیں استعمال کرنا، یہ برتنوں میں احتیاط دھو کے استعمال کرنے چاہیے۔ اور دراصل یہ میں سمجھتا ہوں ایک اس میں یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ صاف صفائی کا خیال نہیں کرتے، ان کی صفائی صاف رہنے کی وجہ سے، پلیدگی کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے، نام لگ جاتا ہے بیماری کا۔ تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے ویسے میں سمجھتا ہوں۔ جی، اصل میں یہی اب ایک عقیدہ بندہ میں صاف دیا نہیں گیا، رہتا اور تو اس کے ساتھ ساتھ یہ احتیاط ہے، صفائی وغیرہ جو ہے اس کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ شطر کا دو معنی کیے جاتے، ایک تو ایمان کا حصہ ہے، اور ایک یہ کہ یہ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ یعنی صفائی بیماری کا ذریعہ تو بن ہی سکتی ہے نا۔ ہاں، بیماری سے بچنے کا ذریعہ صفائی بن یعنی کہ سکتی صفائی ہے، نہ کرنا۔ ہاں، صفائی نہ کرنا، گندگی جو ہے اس سے پھر بیماریاں پھیلتی ہیں۔ بیماری گندگی کی وجہ سے لگتی ہے، نام لگتا ہے دوسرے کا کہ اس کی وجہ سے بیماری لگی ہے۔ تو اس کے بعد میں فعال کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ فعال لینا، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، اسے کرنے سے پہلے میں کروں گا، ٹاسک کروں گا کہ یہ اگر یہ نمبر آیا تو میں یہ کام کروں گا، نہ آیا تو نہیں کروں گا۔ اس کے بارے میں آپ وضاحت کیجیے۔ جی، اچھی فعال لینا جو ہے وہ درست ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا جو ہے وہ جواز ملتا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی احادیث جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامہ ولا غولا، ان میں پھر آگے الفاظ یہ ہیں کہ اچھی فعال جو ہے وہ لی جا سکتی ہے، اس کے اندر اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ بندے نے کوئی کام کرنا ہے، گھر سے باہر نکلا ہے کسی کام کے لیے، جاتے ہی اس نکلا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، ایک کام کے لیے، جاتے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ پھر بندہ وہ کام کے لیے نہیں نکلتا، وہ کہتا ہے کہ شاید یہ کام جو ہے یہ اچھا نہیں تھا، تو اس کے اچھی فعال لینا جو ہے وہ درست ہے۔ یا مثال کے طور پہ کسی بندے نے کوئی کام کرنا چاہا تو آسمان سے بارش ہو گئی ہے، تو اس طرح کے معاملات، یعنی کوئی نیک امر جو ہے وہ اس کے لیے اچھی فعال لینا وہ جائز ہے، درست ہے۔ یعنی کہ ایک نقصان ہو جاتا ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ کام نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے ہوتا ہے کئی دفعہ دیکھا گیا کہ کسی نے وہ سبزی کھائی، اسی وجہ سے اس کو ہاضمہ خراب ہو گیا، پیٹ خراب ہو گیا، وہ زندگی پوری سبزی نہیں کھاتا، اس کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ یہ سبزی میرے لیے باقی سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ ساتھ فعال میں اسے ہوتا ہے کہ ایک کام نہیں ہوا اس سے، تو اس نے سوچا یہ کام میں کر ہی نہیں سکتا، اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں، اس کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے، وہی بات ہے نا، اچھی فعال جو ہے وہ لے لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مذائقہ نہیں ہے۔ آگے اگلا سوال جو ہے کہ عورتوں کو اللہ حاملہ کرنے کے بعد بچہ یا بچی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، تو 40 دن کی جو لمٹ رکھے گی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی، شرعاً بھی 40 دن جو ہیں وہ زائد سے زائد ہے۔ جس عورت کو اللہ بچی یا بچہ عطا فرمائے تو اس کے ان دنوں کو ہمارے ہاں صلہ کہتے ہیں، اور عربی کے اندر نفاس، وہ نفاس والے دن، اور جس عورت کو یہ لاحق ہو اس کو نفاس والی عورت کہا جاتا ہے۔ تو ایسی عورت کے لیے شرعاً کچھ پابندیاں ہیں، اور اس کا جو یہ دن ہے آپ نے سوال کیا ہے کہ 40 دن یہ زیادہ سے زیادہ ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ نفاس جو ہے وہ 40 دن رہتا ہے، 40 دن سے زائد نہیں رہتا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 40 دن سے پہلے بھی ختم ہو سکتا ہے، بعد میں بھی جائے گا، تو اگر بعد میں جائے تو پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اگر پہلے ختم ہو جائے تو پھر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، وقت للنساء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے وقت مقرر کیا ہے، جو نفاس والی عورتیں تھیں نا ان کے لیے، للنفساء، نفاس والی عورتوں کے لیے 40 یومن، 40 دن کا۔ ہاں، یہ حدیث پاک میں انس اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما ان کے حدیث ہے کہ 40 دن جو ہیں وہ رسول اللہ نے مقرر کیے۔ دوسری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں یہ اضافہ ہے، الا ان ترى طہر قبل ذالک، 40 دنوں سے پہلے اگر عورت کو طہارت مل جائے، یعنی خون وغیرہ بند ہو جائے، تو وہ سمجھتی ہے کہ اب خون بند ہو چکا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی، غسل کر کے نماز وغیرہ ادا کرے گی، اگر فرضی روزے چل رہے ہیں تو وہ بھی وہ رکھ سکتی ہے۔ مطلب ضروری اور اختیاری نہیں ہے، مجبوری ہے۔
40 دن مجبوراً جی 40 دن جو ہیں زیادہ سے زیادہ ہے، کم سے کم نہیں ہے. کم سے کم یہ بھی ہیں جتنے دنوں بعد خون بند ہو گیا نفاس کا ان کے بعد وہ جو وہ شروع کر دے. دوسری بات یہ کہ اگر 40 دن سے آگے چلا جائے تو پھر اس کے اندر امام ترمذی علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں کہ 40 دن کے بعد عورت نماز نہیں چھوڑے گی، نماز پڑھے گی یعنی اپنا غسل وغیرہ کر کے. اور نفاس کا جو غسل ہے یہ بھی فرض ہے، یہ نفاس والی عورت نفاس کے بعد غسل کر کے اپنی عبادات جو ہے وہ شروع کرے گی. اور دوسرا ایک موقف یہ ہے کہ وہ عورت دیکھے کہ اگر اسے ہر نفاس پہ 40 دن سے زائد مثلاً 45 دن 50 دن ہر نفاس پہ یہ اتنے دن خون آتا ہے تو وہ اس کی عادت بن چکی ہے، تو پھر وہ اپنے وہ 40-50 دن جو ہیں جتنے دن اس کی عادت بن چکی ہے وہ پورا کرے گی. اگر ایک عورت جو ہے اس کی عادت نہیں ہے، کبھی ایسے ہوا ہے کہ 40 دن سے زائد وہ اسے خون آ رہا ہے تو پھر وہ اپنے 40 دن کو نفاس والے شمار کرے گی، آگے جو ہے وہ پھر غسل وغیرہ کر کے اپنی نماز پڑھے گی، روزہ جو ہے وہ رکھے گی. اب جو نفاس والی عورت ہے اس پہ پابندیاں کیا کیا ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کئی پابندیاں اس پہ لگائی جاتی ہیں. جو عورت نفاس والی ہو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے ہاتھ کی پکی چیز کوئی نہیں کھانی، اس کو کسی چیز کے ساتھ جو ہے نا ہاتھ نہیں لگانے دینا، یا خامد وغیرہ یا کوئی بھی اس سے میل جول نہ رکھے، اس کے پاس بیٹھ کے کھائے پیے نہ، اس کی چارپائی پہ بھی بیٹھنے سے گریز کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس سے عورت پلید نہیں ہو جاتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان المؤمن لا ینجس، مومن پلید نہیں ہوتا. تو یہ ایک حالت اس پہ بنی ہے جس طرح جنابت والی حالت مرد کو بھی لاحق ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ رسول اللہ نے انہیں مسجد سے چٹائی پکڑنے کے لیے کہا، فرمانے لگی کہ میں حائضہ ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جو حید ہے وہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے کہ باقی وہ تمام تر اپنے افعال جو ہے وہ سر انجام دے گی، آٹا گوندھ سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، اپنے بچوں کو بھی دے گی، پھر اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی سکتی ہے. اور اس کے ساتھ یہ نقطے والی بات، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کسی کو اس طرح سمجھ نہ آئے تو عقلی دلیل جو ہے اس کے ساتھ وہ اس طرح سمجھے. اگر وہ پلید ہوتی تو یہ جو چاند سا ٹکڑا ایک چاند کا وہ آیا ہے، اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، خوبصورت سا بچہ ہے، وہ بچہ آپ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ اسے چومتے بھی ہیں. بچہ وہ رہتا بھی ماں کے پاس ہے، اسی کی چارپائی پہ ہوتا ہے، ہر وقت اس کے پاس رہتا ہے، وہ فیڈ بھی کرواتی ہے، سارے معاملات. اگر وہ پلید ہوتی تو وہ پھر اپنے اس بچے کو کیوں جو ہے وہ اپنے ساتھ ہی لگاتی؟ پھر آپ اس بچے کو پکڑتے بھی ہیں اور اس سے پیار بھی کرتے ہیں، بوس و کنار ہوتے ہیں، سارے معاملات جو ہے وہ کرتے ہیں. جی ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے، بہت اچھی طرح آپ سمجھایا ہے، بہت اچھی طرح وضاحت کی ہے، مثالیں دیں گے، عقلی اور نقلی مثالیں دونوں آئی ہیں. میں تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ خلاصتاً جو میں سمجھا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بیماری دوسرے سے ایک دوسرے کا تک نہیں پہنچتی، اس طرف اس سے احتیاط کر لینی چاہیے. بیماری اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں جو بیماری. اور نفاس کے بارے میں آپ کو وضاحت کی ہے. میں سمجھتا تھا کہ 40 دن لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، واقعتاً حقیقتاً 40 دن شریعت میں جیسے بھائی طلحہ صاحب نے بتایا کہ شریعت میں نہیں بتائے ہیں، صرف وہ بھی نفاس کے لیے کہ 40 دن تک ہوتا ہے، لیمٹ بتائی ہے. تو وہ یہ بھی بات سمجھ آئی ہے. اس کے بعد اچھی فعال لینا بہت اچھا عمل ہے. تو یہ ساری باتیں سمجھ گئے ہم بہت اچھی طرح. اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ ضرور کیجئے، سوال کیجئے. اسی طرح کا کوئی بھی ٹاپک ہو جو کسی فرقہ واریت کی وجہ نہ بنے اور کسی فرقے کا خاص امتیازی مسئلہ نہ ہو، اس کے علاوہ ہٹ کر سارے ایسے کوئی ٹاپک آپ بتائیں اور کمنٹ کریں. اور میرے واٹس ایپ نمبر پہ یا فیس بک پیج FTM 105 یا لقمان گوہر نیوز پیج پہ آئیں اور میسج کر کے ضرور بتائیں آپ کے نام کے ساتھ کہ فلاں بندے نے سوال کیا، فلاں ہماری بہن نے سوال کیا، اس کا جواب دینے کے لیے یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، بتائیں گے. اور اینڈ پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان سے، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں. جی آخر میں خلاصتاً یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پہلے بات کی ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور بدشگونی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ولا سفارہ کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ عرب کے لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں عقیدہ یہ دیا کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، اس میں آپ نے کوئی بھی خیر اور بھلائی والا کام اس مہینے کی وجہ سے نہیں چھوڑنا۔ مثال کے طور پہ محرم اور سفر یہ جو ایام ہوتے ہیں، ان میں لوگ جو ہے وہ سوگ والا لباس بھی پہن لیتے ہیں اور پھر سوگ کو مناتے بھی ہیں۔ تو یہ جس طرح یہ بات معروف ہے کہ شہداء جو ہوتے ہیں ان کا سوگ نہیں منایا جاتا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت سے محرم کے اندر یہ والے کام لوگ ان سے بچتے ہیں۔ تو ان کی محبت، ان کے ساتھ پیار کرنا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دو پھول قرار دیا۔ رسول اللہ ان کو چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سینے سے لگاتے، اور پھر آپ نے ان کو اپنے بیٹے قرار دیا، اور پھر ان کے متعلق فرمایا کہ یہ دونوں بھائی حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو اتنی عظمت سے نوازا کہ والدہ وہ جنتی عورتوں کی سردار، اور دونوں بیٹے وہ جنتی شہزادوں کے سردار ہوں گے۔ ان سے محبت، ان سے پیار وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی وجہ اس مہینے کے اندر جو وہ واقعہ کربلا رونما ہوا وہ پیش آیا، اس کی وجہ سے پھر لوگ آخر تک وہ سوگ مناتے رہیں۔ ہمیں ان سے محبت ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، جس تعلیم کو انہوں نے بھی آگے پہنچایا، وہ تعلیم یہی ہے کہ کسی مہینے کی وجہ سے یا کسی ایسے حادثے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا، اس کے اندر ہر بھلائی اور خیر والا کام جو ہے اس کو چھوڑ دینا، اور اس میں اس امر کی وجہ سے اس مہینے کو ہی منحوس سمجھنا، یہ عقیدہ اس کی نفی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیماری کے متعلق بات ہوئی ہے، اور اس میں ایک اور میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹھ جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے۔ پھر کچھ لوگ ستاروں سے فال لیتے ہیں، اس کی بھی نفی کی ہے کتاب و سنت نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بارش ہوئی تو اس کے بعد وحی ہوئی کہ کچھ لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، کچھ لوگ ایمان پہ رہے، مضبوط رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جی کچھ کافر ہو جائیں گے اس جی بارش کی وجہ سے۔ تو وہ اس طرح کے جن لوگوں نے کہا بھی وہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، ان کی نسبت کفر کی طرف کی گئی ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ کے امر اور اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوئی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی ہے، ان کی نسبت ایمان کی طرف اس طرح کی چاند گئی۔ گرہن کا واقعہ بھی اللہ کے جی نبی کے دور میں پھر آیا اس تو طرح کے کئی سارے معاملات واقعات جب ہیں۔ رسول اللہ کے بیٹی کی وفات ہوئی تو پھر اس طرح چاند کو گرہن ہوا، لوگوں نے یہ کہا کہ آج آسمان کا جو چاند ہے یا سورج گرہن ہوا، تو اس کے متعلق لوگوں نے باتیں کی کہ یہ وفات کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاند اور سورج یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، پھر ان کو گرہن لگ جانا یہ کسی کی موت یا کسی کی پیدائش کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ تو آج بھی لگ رہا ہے پھر بھی۔ جی پھر بھی بعد میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ نے اس عقیدے کی نفی کی ہے کہ یہ چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے، اللہ کی اذن اور اللہ کی اجازت سے ہوتی ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے لوگوں کو اپنی کوئی نشانی دکھلانا تو اللہ تعالیٰ اس کا ظہور فرماتے ہیں۔ ان کا تعلق کسی بندے کی وفات کے ساتھ یا کسی کی خوشی غمی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ناظرین، باتیں سنی، پھر سے میں آپ سب کا اور اپنے اس مہمان محترم طلحہ افضل عارفی صاحب، لیکچرار پروفیسر ابو ہریرہ کالج لاہور کو ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری دعوت قبول کی، پہلی آواز پہ آئے اور جو باتیں کی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اگر پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارا چینل جوائن کیجئے۔ انشاءاللہ آپ تک اپڈیٹ آتی رہے گی، اچھے پروگرام آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔